السلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. اب معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے. خواہ اپنی مادری زبانی میں کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نیت نہیں کی تھی، افطار کا وقت آ گیا، مسجد میں افطار کر نہیں سکیں گے. ہاں اعتکاف کی نیت کر لیجئے. اب بے شک افطار بھی کر لیجئے. مناسب طریقہ یہ ہے کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کریں اور کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اب بھلے آپ کھائیں پیئے. یہ اس کے لیے کہ جو پہلے سے اعتکاف کی نیت اس کی تھی ہی نہیں، اب افطار کے ٹائم پر اس کو نیت کی طرف توجہ ہوئی. اگر پہلے سے کر لی تھی اور کچھ نہ کچھ در اعتکاف کی نیت سے آتا ہے انسان تو کچھ نہ کچھ ذکر و درود، عبادت، تلاوت، نماز، وقت کی نماز وغیرہ پڑھتا ہے، تو اب نئے سرے سے نیت کرنا افطار کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمایا آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ 1445 ہجری کے رجب شریف جمادی الاخری کی آج 24ویں رات ہے. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں کثیر عاشقان رسول جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے جو مدنی چینل پر لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے. اب سوالات کیجئے، سوال کا جواب وہ بھی ثواب یعنی درست دے پاؤں. یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئے بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر ضد کرتا نہیں. بھول ہونے کی صورت میں انشاءاللہ الکریم قبول کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. What is prawn in Urdu? Jhinga. You like jhinga? Yes. You like prawn? Yeah, I like prawn. ਪ੍ਰਾਨ ਕੌਣ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? Prawn ਝੀਂਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਉਹ ਭਾਜੀ ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀ. ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਝੀਂਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ. lobster ने झींगे में करो पसंद करो था. ओए पसंद है मुझे झींगा तो खैर आए मजेदार, लेकिन लॉबस्टर इनसे વધારે मजेदार है. مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ. یہ سوال انشاءاللہ الکریم 10:30 بجے چلا دیجیے گا. انشاءاللہ.
نفیس سبحانی عرض کر رہا ہوں جامعۃ المدینہ کھاریاں سے۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ظہر کا وقت ہو، جماعت سے تقریباً 6 منٹ پہلے یا 5 منٹ پہلے جو سنتوں کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں بعض لوگ بیٹھ کے تو باتیں کر رہے ہوتے ہیں مسجد کے ممبر کے حوالے سے، مسجد کی تعمیر کے حوالے سے، تو وہ کچھ لوگ سنتے پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ انہیں اگر منع کیا جائے نا کہ آپ باتیں نہ کریں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہاں مسجد کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے رہنمائی فرما دے کہ کیا کرنا چاہیے اس صورت میں۔ اگر کوئی اس طرح کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی غلطی ہے۔ مسجد کے تعلق سے باتیں کرنا تو دور کی بات ہے، اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس وقت بلند آواز سے تلاوت بھی نہیں کر سکتے، ذکر و اذکار بھی نہیں کر سکتے، درود پاک بھی نہیں پڑھ سکتے، ایسی آواز سے کچھ نہیں کر سکتے کہ جس سے نماز پڑھنے والے کو تشویش ہو، اس کو پریشانی ہو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حافظ مدثر امیر اتاری ٹبک ارسیہ عالمی حوالی سے بات کر رہا ہوں۔ پاپا جان، آپ سے سوال ہے کہ کیا ہم ایسے قرآن کریم کو جس پر غلاف چڑھایا گیا ہو اس کو اپنے استعمال والے تکیے کے اوپر بغیر کسی کپڑے کے رکھ سکتے ہیں؟ جواب عنایت فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ ادب اور بے ادبی کا تعلق جو ہے نا عام طور پہ یہ عرف یعنی رواج پر ہوتا ہے، معمول پر، کہ وہاں لوگ اس کو بے ادبی کہتے ہی نہیں کہتے۔ تو اگر استعمال شدہ تکیہ ہے پاک اور جزدان والا قرآن کریم کوئی اس پر رکھے اور تکیہ زیادہ نیچے نہیں ہے، جیسے اونچی جگہ پر ہے، پلنگ پر رکھا ہوا ہے، تو بظاہر تو یہ بے ادبی لگ نہیں رہا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہمارے مرشد کریم کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اگر کوئی پہلے مرشد لیا ہوا ہو، کامل مرشد، تو اس کے وصال کے بعد دوسرا مرشد لے سکتے ہیں، یا مرشد لیا ہے لیکن اب دل مطمئن نہیں ہو رہا تو دوسرا مرشد کامل لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ پیارے مرشدی، ہمارے حق میں دعا ضرور کرنا، اللہ پاک بے حساب بخشش مغفرت کرے، اللہ پاک آپ کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے، آمین۔ وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس طرح فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک عورت کے 2 شوہر نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک شخص کے 2 پیر نہیں ہو سکتے، پیر ایک ہی ہوتا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں مرشد کامل ہے، تو اب کامل پیر ہے، واقعی جامع شرائط ہے، تو انتقال کے بعد بھی اس کا فیض تو ختم نہیں ہوتا، فیض تو جاری رہتا ہے، نہ بیعت بھی نہیں ٹوٹتی، تو مرید تو اسی کا رہے گا۔ اب اگر کسی کی صحبت اختیار کرنا چاہتا ہے، اس سے فیوز و برکات لینا چاہتا ہے، تو اس کے لیے طلب بیعت کی جاتی ہے، بیعت برکت کہلاتی ہے، وہ طلب بیعت بھی کہتے ہیں۔ تو اب کسی کا طالب بن سکتا ہے، تو وہ پیر صاحب زندہ ہو جب بھی بن سکتا ہے، یعنی ظاہری طور پر حیات ہوں اس وقت بھی بن سکتا ہے، اور انتقال کے بعد بھی بن سکتا ہے، مگر مرید اسی کا رہے گا جس کا یہ پہلے مرید ہے۔ دوسرے کا طالب ہو جائے تو اس سے اس بیعت میں فرق نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پر بدستور قائم ہے۔ ہاں دل مطمئن نہیں ہے، اس کی وضاحت نہیں کی کہ کیا مطمئن نہیں ہے، جبکہ مرشد کامل ہے آپ کہہ رہے ہیں، تو پھر دل کو مطمئن نہیں ہے۔ اگر پیر میں کوئی ایسی شرعی طور پر خرابی ہے جس سے اس کی شرط کوئی چھوٹتی ہے، تو اب ایک پھر تو اس کی بیعت جائز ہی نہیں ہے، وہ بیعت نہیں کر سکتے، اس کی توڑ دی جائے اگر شرط کوئی نہیں پوری ہو رہی، ورنہ یہ کہ خامخواہ وسوسوں میں آ کر اپنے پیر تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ پیر سے عقیدت ختم ہو گئی، اپنے پیر سے، چاہے پیر باشرائط ہو، جامع شرائط ہو، کمپلیٹ ہو، کامل ہو، لیکن اس کی عقیدت دل سے نکل گئی مرید کے، تو اب یہ خود بخود بیعت ٹوٹ جائے گی، اب وہ دوسروں کا مرید ہو سکتا ہے۔
واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اسی طرح کوئی جامع شرائط پیر کا مرید ہو اور اپنے پیر کی گستاخی کر دے تو پیر کی گستاخی کرنے سے بھی اس کی بیعت ٹوٹ جائے گی. یہ بھی ذہن میں رکھیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اب سردی کے دنوں میں مصلے کے نیچے فوم لگائی جاتی ہے اور وہ فوم اس طرح لگائی جاتی ہے کہ سجدے کی جگہ خالی چھوڑ دی جاتی ہے، باقی گھٹنوں تک فوم ہوتی ہے. اس صورت میں نماز کا کیا حکم ہوگا، رہنمائی فرما دیجیے. اب فوم سجدے کی جگہ ہو یا نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑے گا. اصل مسئلہ یہ کہ سجدے میں اس طرح پیشانی جمانی ہے کہ زمین کی سختی محسوس ہو. اب بعض اوقات فوم ہوتی ہے، سارا سال ہوتی ہے فوم کارپیٹ کے نیچے مسجدوں میں، بعض مسجدوں میں. تو یہ کہ اتنا دبانا ہوگا کہ اب دبائے گا تو نہیں دبے گا، یعنی پیشانی کو پیشانی اتنی دبائے کہ اب دبائے گا تو نہیں دبے گی، قوت بر دبائے تو سجدہ ہو جائے گا. اور اگر اتنی نہیں دبائی، ہلکی رکھ لی کہ دبانے کی گنجائش ہے، تو اب یہ کہ پیشانی جمے گی نہیں تو سجدہ ہوگا نہیں. سجدہ جب نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. یہ مطلب بس ذہن میں رکھنا ہے. تو یہ کہ فوم بچھانا میرے خیال میں جو میرا ذہن ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. جو فوم بچھاتے ہیں تو اس پیشانی جمتی نہیں ہے. لوگوں کو مسئلہ تو پتہ ہوتا نہیں ہے عام طور پر، تو ان بیچاروں کی نمازیں ہی گول ہو جاتی ہوں گی، یعنی ہوتی نہیں ہوں گی جب سجدہ وہ صحیح نہیں کر پاتے ہوں گے تو. اور دوسرا یہ کہ جن کو مسئلہ پتہ ہوتا ہے تو یہ کہ پھر وہ پیشانی کو جمانے میں بیچارے زور لگاتے رہیں گے تو نماز میں خشوع و خضوع کو نہیں ملے گا. وہ زور لگاتا رہے گا. پھر امامہ پہنا ہوگا تو بعض بار زور لگانے سے امامہ اتر جائے گا اس کا، تو یوں ٹوپی الٹ جائے گی تو تکلیف ہوتی ہے. تو فوم لوگ لگاتے ہیں، شاید ان کو مسئلہ پتہ نہیں ہوتا ہوگا اس لیے یہ فوم کارپیٹ کے نیچے لگا دیتے ہوں گے. یا سخت سردی میں ہو سکتا ہے کہ اس لیے لگاتے ہوں کہ سردی کی تکلیف نہ ہو. اور باہر نکلتے ہیں، بازار میں گھومتے ہیں تو سارے بدن پہ فوم تو نہیں لپیٹتے رہے یار، جو مطلب سجدے میں ہی اس کو فوم میں سردی لگ جاتی ہے بندے کو. اس کو غور کر لیں. دروازے بند ہوں، کارپیٹ بچھا ہو تو سردی تو رکتی ہے، سردی رک جاتی ہے کسی حد تک. مسجدوں میں ہیٹر بھی بعض جگہ لگاتے ہیں تو یوں بھی سردی رکتی ہے. تو فوم ہی کیا ضروری تھا. فوم لگانا ناجائز نہیں کہہ رہا میں، لیکن ایک فوم کی وجہ سے پرابلم کریٹ ہوتا ہے، مسائل ہوتے ہیں اس میں، اور سب کو مسائل پتہ نہیں ہوتے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوشل میڈیا پہ بھی سوالات کا سلسلہ ہے. کامران سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص اس نیت سے داڑھی کٹائے کہ اگر میں داڑھی گھٹاؤں گا تو میری جلدی داڑھی آ جائے گی، اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ اگر داڑھی نکل آئی ہے، بالغ بھی ہو گیا ہے، داڑھی اس پر واجب ہو گئی ہے، اب یہ اس نیت سے کٹانا یا گھٹانا توبہ استغفر اللہ حرام ہے، گناہ گار ہوگا. تو داڑھی پوری نکالنا کو واجب تھوڑی ہے، جتنی آئی اتنی رکھ لی. امام زہری جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ غالباً اساتذہ کرام میں سے تھے، امام زہری، ان کے چند بال تھے تھوڑی پر، وہی انہوں نے بڑھا لیے تھے. تو یہ کاٹ کر بڑی کرنا، یہ مطلب اس کا یہ عوامی مطلب باتیں ہیں، یہ عوام ایسا بولتے ہیں، بڑھ جاتی ہوگی لیکن اس ضرورت نہیں ہے اس کی. بلکہ بہار شریعت میں غالباً لکھا ہے کہ یا کہیں پڑھا ہے میں نے کہ داڑھی کو اس لیے پانی لگانا کہ داڑھی بڑھ جائے، اس کے اوپر منع کیا ہوا اس کا. شاید مفتی صاحب اگر اس پر روشنی ڈالیں کچھ. جی یہ لکھا تو مکروہ ہی ہے اس کو،
لیکن اب یہ حوالہ دیکھنا ہوگا کس مقام پہ، لیکن اتنا ہے کہ اس کو مکروہ لکھا گیا ہے۔ جی جی، پانی اس لیے ڈالنا کہ مطلب بال بڑھ جائیں، تو جب یہ کہ بڑھانے کے لیے پانی تک ڈالنے کی بھی مطلب وہ پذیرہ ہی نہیں ہے، یعنی کہ اس کی بھی کوئی ترغیب نہیں ہے، بلکہ مکروہ لکھا، تو اب یہ کہ کاٹ دینا معاذ اللہ، تو ایک مٹھی ہونے سے پہلے کاٹنا تو یہ تو گناہ ہے، اور ایک مٹھی ہو گئی تب بھی ایک مٹھی سے بعد ہی کاٹ سکتے ہیں، پہلے نہیں کاٹ سکتے کہ اندر سے کاٹ دی، ایک بھی بال نہیں توڑ سکتے، اور پوری ہو بھی گئی مٹھی تب بھی اندر کے بال نہیں توڑ سکتے، جو ایک مٹھی کے بعد کا توڑ سکتے ہیں، اوپر کا نہیں توڑ سکتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ عبد